کسی نے کہا جی کہ ہنوکا جو ہے یہ یہودی عید ہے اور یہ زیادہ اہم ہے اور اس کو منانا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم کرسمس منائیں۔ ہنوکا ہے کیا؟ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ حال ہی میں مجھے ایک واٹس ایپ گروپ میں ایک چیز پڑھنے کا موقع ملا کہ کسی نے کہا جی کہ ہنوکا جو ہے یہ یہودی عید ہے اور یہ زیادہ اہم ہے اور اس کو منانا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم کرسمس منائیں۔ ہنوکا ہے کیا؟ بہت سارے لوگوں نے پوچھا بھئی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہنوکا دراصل ایک یادگار ہے 400 سالہ خاموشی کے دور میں جب خداوند کا کلام ملاکی نبی سے متی رسول کے اس 400 سالہ دور میں نازل نہیں ہوا تو 175 قبل از مسیح میں تاریخ میں ایک شخص برپا ہوا جس کا نام انطاکس اپیفنیس تھا۔ انطاکس اپیفنیس نے اپنے ظلم اور جبر کے زور پر فلسطین پہ قبضہ کر لیا اور تمام یہودیوں کو اپنا قیدی بنا کر شریعت کی پابندی کو روک دیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ کسی کو کلمہ شمع نہیں سکھا سکتے، وہ کوئی یہودی عبادت نہیں کر سکتے، اگر کسی کے پاس کوئی کتاب ہے، اگر کسی کے پاس تورا کی کوئی نقل ہے، کوئی شریعت کی کوئی کتاب ہے تو وہ ان سے چھینتا اور ان کو آگ لگا دیتا۔ اس نے جو سب سے زیادہ گھنونا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے قربانگاہ کے سامنے ایک اور مذبح بنایا اور اس پہ سور کی قربانی گزرانی، جو اس کے مذہب کے مطابق تو درست جانور تھا لیکن بنی اسرائیل کے مطابق حرام جانور تھا، اس لیے ہیکل جو تھی وہ ناپاک ہو گئی۔ اس دور میں ایک کاہن نے اٹھ کر اس کے خلاف بغاوت کی، جس بغاوت کو بعد میں لیڈ کیا اس کے بیٹے نے، جسے ہم یہودا مکابی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہودا مکابی نے ہیکل کو پاک کیا، صاف کیا، تمام یہودیوں کو جمع کیا اور ان کی مدد سے ہیکل کی ریکانسیکریشن کی گئی۔ جب ہم کسی چیز کو یا جگہ کو خدا کے لیے مخصوص کرتے ہیں تو ہم اس کی کانسیکریشن کرتے ہیں، اس کی تقدیس کرتے ہیں، لیکن جو کہ ہیکل ایک دفعہ تقدیس کے بعد ناپاک ہو گئی تھی، اس لیے دوبارہ سے ہیکل کی تقدیس کی گئی اور اس کو عید تجدید کا نام دیا گیا، جس کے بارے میں ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں۔ اور مسیح خداوند اس عید میں شامل ہوئے، اور جب مسیح خداوند اس عید میں شامل تھے تو انہوں نے چاروں طرف روشنیاں دیکھی ہوں گی، کیونکہ ہنوکا دراصل عید تجدید کو عبرانی میں کہتے ہیں۔ تو ہنوکا جو تھا یہ عید یہودی آج تک مناتے ہیں، جو ہیکل کی صفائی کی عید ہے۔ میں حیران ہوں، ہیکل کی صفائی کی عید اور منجی کے اس دنیا میں آنے کی خوشی، آپ ان دونوں کو کمپیریزن کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ان دونوں کا موازنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہیکل کی صفائی کی عید یا عید تجدید جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یوحنا کی انجیل میں ہمیں ملتا، یہ بات درست ہے، لیکن اس کے بارے میں حکم نہیں ملتا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر مین میڈ ہے تو ہنوکا بھی تو مین میڈ ہے، اس کو کوئی خدا نے تو نہیں مقرر کیا، نہ ہی وہ شریعت کی کتاب میں لکھی گئی ہے، اور نہ صرف آپ ہنوکا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، ہنوکا جو ہے اسے خدا نے مقرر نہیں کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ عید پوریم دیکھیں جو آستر کے دور میں رکھی گئی، وہ بھی مین میڈ ہے، اسے بھی خدا نے یا شریعت کی کتاب میں کہیں بھی مقرر نہیں کیا، لیکن جو بڑا دن ہے یہ مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے کی یادگار کی عید ہے۔ آپ ہیکل کی صفائی کی یادگار کے دن کو مسیح خداوند کے تجسم لے کر اس دنیا میں آنے کی یادگار کے دن کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے، ان دونوں کا کوئی موازنہ نہیں بنتا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کرسمس مین میڈ ہے تو ہنوکا بھی مین میڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا چاہیے عید پوریم بھی مین میڈ ہے، اور جو عید پوریم ہے جسے آستر کے دور میں یہودیوں نے منانا شروع کیا، وہ بھی یہودیوں نے قائم کی، نہ اس کو شریعت کی کتاب میں کوئی ذکر ہے اور نہ کہیں اور کوئی ذکر ہے کہ اس عید کو منانا چاہیے۔ یہ عید یہودیوں نے خود مقرر کی، ہنوکا یہودیوں نے خود مقرر کی، لیکن جو مسیح خداوند کی اس دنیا میں آمد کی یادگار ہے
یہ کلیسیا نے، خداوند کے بدن نے، خدا کے لوگوں نے جن میں خدا کا روح کام کرتا تھا، انہوں نے مقرر کی. اور چاہے اس کا ذکر 325 میں ملتا ہے یا شاید اس کے بعد بھی ملتا، اور اگر نہ ملتا تو شاید آج ہم اسے منانا شروع کر دیتے. خداوند کا شکر ہے کہ اس کو تاریخ میں ایک جگہ پر آ کر منانا شروع کیا گیا. اس لیے جب بھی آپ کسی چیز کا موازنہ کریں تو یہ سوچ لیں کہ موازنہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. اس لیے ہنوکا جو کہ ہیکل کی تجدید کی عید ہے، اس کا موازنہ کبھی بھی مسیح یسوع کی پیدائش کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جانا چاہیے. یہ موازنہ بالکل غلط ہے. شکریہ.